شیخ محترم، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. کیا اسلام میں امام کی اتباع کی کچھ حیثیت ہے یا نہیں؟ اہل حدیثوں پر یہ الزام ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، اور یہ الزام بھی ویسا ہی ہے جیسا عیسائیوں نے مسلمانوں پہ الزام لگایا ہے. عیسائیوں کا کیا الزام ہے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کہتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ سارے مسلمان بیٹھے ہو نا، عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں. وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ماننے میں فرق ہے. ارے امام تو بڑی حیثیت ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے. ہم تو زمین پہ رینگنے والی ایک کیڑی کے بھی منکر نہیں ہیں. اس کیڑی کو بھی مانتے ہیں، پرندوں کو بھی مانتے ہیں، درندوں کو بھی مانتے ہیں، چرندوں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کو بھی مانتے ہیں. ماننے میں فرق ہے. کیسے؟ تم امام کی بات کو حرف آخر مانتے ہو. اصول کرخی کے اندر عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی اصول بیان کرتا ہے. قرآن کی آیت آ جائے امام کے قول کے خلاف، رسول اللہ کی حدیث آ جائے امام کے قول کے خلاف، صحابی کا عمل آ جائے امام کے قول کے خلاف، تو ہم ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا کر امام کے قول کو رکھیں گے اور باقی چیزوں کا انکار کر دیں گے. تمہارا ماننے کا یہ ڈھنگ ہے. ہم بھی مانتے ہیں. کیا؟ ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ فقہ کے امام تھے، شافعی احمد بن حنبل امام مالک حدیث کے امام تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، یہ سارے ائمہ کرام یہ سب اپنے اپنے فن کے امام تھے، اپنی اپنی فیلڈ کے امام تھے. ارے دین کا امام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور ان کے ماننے میں فرق ہے. اہل حدیث یہ مانتا ہے کہ احمد ابن حنبل غلطی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں. ابو حنیفہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں. مالک شافعی غلطی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں. 4 نہیں 12 امام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں اور سچ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی نہیں کر سکتا، وہ جب بولتا ہے حق بولتا ہے، وہ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی شان کے مطابق احترام کرتے ہیں، لیکن حرف آخر مانتے ہیں تو بلال کے آقا محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ویسے ہی الزام ہے جیسے عیسائیوں نے مسلمانوں پہ لگایا. مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام. ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں. اسی طرح اہل حدیث پہ تہمت اور الزام ہے کہ یہ 4 امام کو نہیں مانتے. ہم 4 کو بھی مانتے ہیں، 12 کو بھی مانتے ہیں، لیکن کسی کو معصوم نہیں مانتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہر بندے کے بارے میں کہتے ہیں ارے تم اماموں کی بات کرتے ہو، تم 4 اور 12 کو لے کر آتے ہو. ہم علی کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو مانتے ہیں، لیکن اتباع کے لائق ان 4 سے پہلے ان 4 کے نبی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، وہ کوفے کا ہو، وہ بغداد کا ہو، وہ بریلی کا ہو، وہ دیوبند کا ہو، وہ عراق کا ہو، وہ ایران کا ہو، دنیا میں کہیں کا ہو. ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. اگر ایک بندے کی ہر بات کو سینے سے لگایا جا سکتا ہے تو اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اہل حدیث کی یہ دعوت فرقہ پرستی کی دعوت ہے یا فرقوں کو ختم کر کے محمد کی اتباع کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لڑائی امت میں پڑی ہی تب ہے جب لوگوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے. وہ کہتا میرا امام تکڑا، وہ کہتا نہیں تیرے امام سے میرا امام زیادہ شان والا، وہ کہتا نہیں پہلے میرا آیا تھا، وہ کہتا نہیں آیا پہلے تیرا تھا لیکن علم زیادہ ہمارے کے پاس تھا. لڑائی ہو گئی نا. ہم کہتے ہیں بھائی سب کی عزت کرو، سب کو ان کے مقام پہ رکھو، لیکن ایک امام ایسا ہے وہ روتے ہوئے بولے، وہ سوتے ہوئے بولے، وہ دین کی بات جب بھی کرتا ہے ہر امام اپنی مرضی سے کرتا ہے. وہابیوں کا امام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اور اس امام کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.